حسین ابن علی کا تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المتفرد بالازل والابد، والصلاة علی اول العدد، خاتم الامد محمود الاحمد بالقاسم محمد، وعلى اطرته الطاہرین الذین لا یقاس بهم من خلق احد، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المبین وخطابہ المتین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ صلوات۔ درسگاہ مظلوم کا دوسرا درس آغاز یہ ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول و صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اگر تمہارا اللہ اور آخرت پہ ایمان ہے تو کوئی جھگڑا بھی خود طے نہ کرو، دیکھو اس میں فرمان خدا کیا ہے، فرمان مصطفیٰ کیا ہے۔ گفتگو سابقہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ ہمارا مطاع ہے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، یہ اس کا حق ہے، چونکہ اس نے ہمیں خلق کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اور خدا نے اپنی اس صفت پہ بہت مرتبہ قرآن میں ذکر کیا ہے کہ تاکہ مخلوق سے خالق کو جانا جائے، مخلوق سے خالق کو پہچانا جائے۔ اور ارشاد ہو، یعنی آپ قرآن پڑھیں تو خدا فرما رہا ہے کہ اونٹ کو دیکھ کے مجھے پہچانو، کیف خلقت، کہ اس کو میں نے کیسے خلق کیا ہے۔ کائنات کو دیکھ کے پہچانو کہ اس کو میں نے کیسے خلق کیا ہے۔ کچھ نہ دیکھے حضرت انسان تو اپنے آپ کو دیکھ کے پہچانے کہ ایک چھوٹا سا چہرہ پوری کائنات کے انسان
چہرے سے چہرہ نہیں ملتا، ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملتا۔ آپ سارے حضرات متوجہ ہو چکے ہیں، تو ایک جملہ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بس یہ ایسے فطرت نے بنا دیا، علیحدہ علیحدہ کسی کا کسی سے ہاتھ نہیں ملتا، انگلی کے نشان دوسرے سے نہیں ملتے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ بنانے میں مجبور ہے کہ ہر ایک کو مختلف شکل دے دی، مختلف آنکھ، علیحدہ چال، علیحدہ ڈھال، علیحدہ ناک، علیحدہ زبان، یعنی وہ اس میں مجبور ہے۔ نہیں، سب کو مختلف بنایا، اور سب کو مختلف بنانے سے پہلے 14 ایسے بنائے کہ جن میں کوئی اختلاف ہی نہیں، 12 ایسے بنائے کہ رسول نے کہہ دیا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، آخر والا بھی محمد، آنکھ ایک، کان ایک، زبان ایک، یعنی قوت سماعت ایک، قوت اظہار ایک، چال ایک، ڈھال ایک، بدن ایک، روح ایک، ایسے ایک ہیں، ایسے 14 بنائے، 12 ایسے ایک بنائے، ایسے ایک جیسے بنائے کہ جن میں کوئی اختلاف نہیں۔ پوری دنیا کے انسانوں کے ہاتھ میں تو اختلاف ملتا ہے، لیکن یہ ایسے ایک بنائے کہ اگر عالم خواب میں کسی نے مصطفیٰ کو مسجد میں کھجوریں بانٹتے ہوئے دیکھا اور جا کے مانگی تو اس کو کھجوریں مل گئی، عالم خواب میں اس نے جتنی مصطفیٰ سے لیں، سب کو جب مسجد میں گیا تو دیکھا کہ اسی مقام پہ، اسی لباس پہ رضا بانٹ رہا ہے، اور جتنی مصطفیٰ سے ملی تھی اتنی رضا سے مل رہی۔ یہ ایسے ہی میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ اس کی اطاعت کریں۔ پتہ نہیں کیوں نہیں انسان اطاعت کرتا۔ اطاعت وہ جبر سے نہیں کرا رہا، توجہ رہے، اگر جبر سے اطاعت کرواتا تو کوئی منکر خدا نظر ہی نہ آتا۔ سمجھ نہیں آتی کہ انسان پیدا ہونے میں اس کی اطاعت کر رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میں، یعنی پیدا ہونے میں اس کی اطاعت، مرنے میں اس کی اطاعت۔ میں کہتا ہوں کس آسرے پہ بغاوت کر رہا ہے انسان کہ جب وہ پیدا کرتا ہے تو اطاعت کر کے پیدا ہو رہا ہے، جب وہ مارتا ہے تو اطاعت میں مر رہا ہے، تو یہ درمیانی عرصے میں بغاوت کیوں کر رہا ہے؟ سادہ سی بات ہے، قالوا ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم آتے کس طرف سے ہیں؟ بولو تو صحیح، اللہ کی طرف سے۔ جانا کہاں سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ بھیجتا کون ہے؟ اللہ۔ بلاتا کون ہے؟ اللہ۔ سارے مسلمانوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے اور نظام قبول کرتے ہو؟ تو پھر آؤ، چیلنج ہے میرا ہر انسان کو کہ وہ اس پہ غور کرے، دیکھے کہ جس خدا نے انسان کو پیدا کیا پھر بلایا تو یہ درمیان میں وہ خود اپنے نظام بنا رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے،
تو جس نظام پہ اس نے انسان کو پیدا کیا، توجہ چاہ رہا ہوں، اور پیدا کرنے کے ساتھ چونکہ وہ خالق ہے تو رازق بھی ہے، لہذا اس کے رزق کا انتظام کیا۔ وہ رزق ماں کا دودھ رکھا، وسیلے سے رزق دیا، توجہ چاہ رہا ہوں میں، وسیلے سے رزق دیا، ماں کو وسیلہ بنایا۔ اعلان ہے میرا، بڑی ترقی کی دنیا نے، بڑی اچھی غذائیں پیدا کی، بڑے انسان کی راحت کے لیے ساز و سامان پیدا کیے، سب کچھ تم نے پیدا کیا، لیکن خالق نے جس بچے کو پیدا کیا، جو اس نے اس بچے کے لیے رزق ماں کا دودھ پیدا کیا، اس سے بہتر آج تک کوئی انسان اگر غذا پیدا کر سکا ہے تو وہ سامنے آئے۔ شاید آپ نے میرے اس جملے کی معنویت پہ غور نہیں کی، یعنی جو رزق خالق نے مقرر کیا ہے بچے کے لیے، ماں کا دودھ، اس سے بہتر اگر کوئی بچے کے لیے غذا پیدا کر سکی ہے دنیا تو وہ جواب۔ آپ ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں، میں خود ایک ڈاکٹر صاحب سے پہلے بحث کرتا رہوں، چونکہ ہم یہ علم پڑھے ہوئے تو نہیں نا، تو جو نہ پڑھے ہوں وہ جاننے والوں سے پوچھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہی تو ہماری زیادتی ہے کہ ہم صرف علم ہی اسے سمجھتے ہیں جو ہم خود پڑھے ہوتے ہیں۔ تو طریقہ غذا اللہ نے بچے کو تعلیم دیا، ماں سے دودھ پی رہا ہے، دیکھیے اس سے بہتر غذا لینے کا طریقہ آج تک سائنس نہیں پیدا کر سکی۔ آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں کہ یہ بچہ جو ماں سے دودھ لیتا ہے تو اس سے اس کے دانت مضبوط ہوتے ہیں، یہ چہرہ مضبوط ہوتا ہے، یہ دماغ مضبوط ہوتا ہے اس طریقے سے غذا لینے سے۔ ہاں لیکن وہ عادل ہے، توجہ رہے، کبھی کبھی ان باتوں پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ بچے کے لیے غذا کا انتظام کیا، لیکن ماں کے ساتھ بھی ظلم نہیں، ماں کے ساتھ بھی عدل ہے۔ اگر وہ جو خالق نے غذا کا وسیلہ بنایا اس میں پیدا کی، اگر وہ بچے کو نہ دے تو دینے میں اس کا فائدہ ہے، نہ دینے میں اس کا بھی اپنا نقصان ہے۔ یہ ماہرین سے پوچھیں کہ جو مائیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی اکثر کینسر کی مریض ہو جاتی۔ گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ چلو میں بس یہ دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ انسان کو پیدا کیا اور درمیانی عرصہ پیدا ہونے میں مجبور، جانے میں مجبور۔ یہ تھوڑا سا تمہیں جو درمیان میں اختیار دیا گیا، شرافت تو یہ تھی کہ تو اس کی اطاعت میں زندگی گزارتا، جس کے پاس سے آیا ہے، جس کے پاس تو نے جانا۔ ہاں رات میں نے نماز کی گفتگو آپ سے کی تو ایک فلسفہ بنایا گیا کہ جب نماز پڑھنے جائیں تو ہاتھ باندھ کے پڑھے۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ چونکہ اللہ کے دربار میں جانا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں میں، لہذا بندے ہاتھ ہوں گے تو اظہار ادب ہوگا۔ یہ ہاتھ باندھنے کا فلسفہ بیان کیا، خود بنا لیا نا۔ جس نے حکم ہے نماز پڑھو، اس کا حکم ہوتا ہاتھ باندھو، تو پھر اس سے فلسفہ پوچھتے، خود ہی بنا لیا فلسفہ ہاتھ باندھنے کا۔ تو جو اس فکر سے کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، چونکہ اس میں زیادہ اظہار انکساری ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں جو پیدا ہوا تھا کس کے دربار سے آ رہا تھا؟ توجہ ہے یا نہیں؟
کس کے دربار سے آ رہا تھا؟ اللہ کے دربار سے۔ جب مر گیا تو کس کے دربار میں جا رہا ہے؟ اللہ کے دربار میں۔ اگر بارگاہ خدا میں ہاتھ باندھ کے جانا ہی اظہار انکساری ہے تو جب آتا تو اس کے بندے ہاتھ ہوتے، جب جاتا تو اس کے بندے ہاتھ ہوتے۔ آیا تو کھلے ہاتھ، گیا تو کھلے ہاتھ۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ دربار خدا میں جب مر کے بھیجتے ہو، جب مار کے بھیجتے ہو تو کھلے ہاتھوں سے بھیجتے ہو۔ تو عقل کے اندھو، جب آخری وقت میں بارگاہ خدا میں بھیجو تو کھلے ہاتھوں سے بھیجتے ہو۔ اس سے شانہ ہلا کے پوچھ تو لو کہ کبھی زندگی میں بھی کھلے ہاتھ گیا تھا یا نہیں گیا تھا؟ زندگی میں بھی پوچھا کہ وہ کھلے ہاتھ گیا تھا۔ اور اسی لیے حکم ہوا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا۔ توجہ رہے، یہ آنے والے حضرات کو جگہ جتنی آپ دے سکتے ہیں تکلیف کریں، دے دیں۔ بآواز بلند صلوات محمد و آلہ۔ ایک میں گزارش کروں گا کہ جو پہلے حضرات تشریف لائے نا وہ آگے آگے تشریف لائیں، بیٹھیں۔ ویسے آگے اتنی جگہ ہے کہ کافی آدمی اور بھی ابھی بیٹھ سکتے ہیں، تو ویسے ہی رحمت للعالمین کے ماننے والے تنگ دل تو ہوتے ہی نہیں ہیں، تو جگہ کافی بن سکتی ہے اگر ہم تنظیم سے بیٹھ جائیں تو۔ صلوات سارے حضرات بآواز بلند محمد۔ گفتگو اس مرحلے پہ ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا، یعنی وہ بھیج رہا ہے تو اپنی اطاعت میں بھیج رہا، جب پہنچا تو مطیع خدا ہے۔ یہ آگے بغاوت کس سے سیکھی؟ ماں سے، باپ سے، استاد سے، یعنی کافر ہوا تو کفر کہاں سے لیا؟ ماں سے لے لیا، باپ سے لے لیا، استاد سے لے لیا۔ یہودی ہوا ماں سے، باپ سے۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام لیا تو ماں سے، باپ سے، استاد سے۔ شیعت کچھ نے لی تو ماں سے، باپ سے۔ اس طرح ہے نا، پیدا ہوا تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوا۔ اب یہ باقی رنگ اس پہ چڑھے، یہودی بنا ماں کی وجہ سے، باپ کی وجہ سے، استاد کی وجہ سے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پیدا ہر بچہ جس گھر میں ہوا، کافر کے، یہودی کے، عیسائی کے، ہندو کے، مسلم کے، وہ پیدا فطرت اسلام پہ ہوا، چونکہ خالق اس کا ایک ہے۔ جہاں پیدا ہو خالق اس کا ایک ہے۔ اور علی کو 9 سال تک کافر کہنے والے تاریخ کے بدترین کافروں، یہی کہتے ہو نا کہ 9 سال کے بعد اسلام لایا، یہی کہتے ہو نا بچوں میں 9 سال کے بعد
اسلام لایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نہیں لایا تو کیا تھے؟ نقل کفر، کفر نہ باشد کافر. تو اسی لیے تو جو علی کو کافر کہے میں اس کو کافر نہ کہوں. 9 سال تک علی کو کافر کہنے والے تاریخ کے بدترین کافروں، مجھے جواب دینا پڑے گا کہ ہر بچہ فطرتاً اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. تو علی نے کفر کہاں سے لیا؟ پیدا ہوا تو خدا کے گھر میں، غذا پائی تو محمد کی زبان میں، پرورش پائی تو محمد کی گود میں. تو مجھے بتاؤ علی نے کفر خانہ خدا سے لیا یا گود مصطفیٰ سے لیا؟ نہیں. دیکھیے یہ جناب بھائی اقبال صاحب جو ہمارے لیے باعث اقبال ہیں، آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی، یہ بہت کام کرتے ہیں. یہ کیسٹ ویڈیو بنا لیتے ہیں جس میں آپ بھی آ جاتے ہیں اور میں بھی آ جاتا ہوں. جب تک کیسٹ رہے گی نہ آپ مریں گے نہ میں مروں گا، زندہ رہیں گے اور دنیا دیکھتی رہے گی کہ ہم علی والے ہیں. اور یہ پھر کیسٹ پورے ورلڈ میں جاتی ہے. تو اس میں میں بھی جاتا ہوں، آپ بھی جاتے ہیں، اور دنیا صرف مجھے تو نہیں دیکھتی کہ پڑھنے والا کیسا تھا، یہ بھی دیکھتی ہے کہ سننے والے کیسے تھے. اور پھر یہ نہیں ہے کہ 2-4 آدمی فرض کفایہ ہے کہ 2-4 کو دیکھ لے باقیوں کو چھوڑ دیں. آپ ہر ایک کو تصویر محفوظ کر لیتی ہے، لہٰذا کہیں تصویر میں غفلت آپ کی نظر نہ آ جائے. اور میں تو قسم اٹھاتا ہوں، تو لہٰذا ایسا نعرہ لگائیں کہ پوری دنیا میں جب یہ کیسٹ جائے تو پتہ چلے کہ پڑھنے والے سے سننے والے بہت بہتر تھے. دونوں ہاتھ بلند کر کے ہاں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ چونکہ ہمارا خالق اللہ ہے لہٰذا اس کی اطاعت کرنی چاہیے. توجہ چاہ رہا ہوں، اطاعت اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک 2 باتوں پہ آپ کا ایمان نہ ہو. توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی اطاعت کیوں کرو گے؟ اس نے حکم دیا ہے اطاعت کا تو صرف حکم نہیں دیا، ساتھ اجر بھی رکھا. اطاعت کرو گے تو جنت، بغاوت کرو گے تو جہنم. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس وقت تک آپ اطاعت الہی کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کا جنت پہ بھی ایمان نہ ہو، جہنم پہ بھی ایمان نہ. ٹھیک ہے؟ تو میں کہتا ہوں اچھا میرے اللہ، یہ ہمیں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ پیدا کرتا. مولانا تو کہتے ہیں جی بس جنوں چاہے جنت چکے، جنوں چاہے جہنم میں چکے. مولوی تو یہ تقریر کرتے ہیں. تو اگر جس کو تو نے چاہنا تھا جنت میں بھیجنا تھا، جس کو تو نے چاہنا تھا جہنم میں بھیجنا تھا، تو اس دنیا میں بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پیدا کرتا، جسے چاہتا جنت میں بھیج دیتا. پیدا کرتا. میں بڑی نازک منزل سے گزر رہا ہوں اور یہ ہمارے پاس ہی حقائق ہیں.
اور جو فطرت کے قریب ہیں پیدا کرتا، اور جسے چاہتا جنت میں بھیج دیتا، جسے چاہتا۔ یہ تیسری دنیا کیوں بنائی؟ یا پیدا نہ کرتا یا مارتا نہ، پیدا کیا مارا، تو پھر یہ تیسری دنیا میں آنے کا فائدہ کیا تھا؟ جس کو چاہتا جنت میں بھیج دیتا۔ کہا تم نہیں جانتے، میں اپنے، یہ مجھے پتا ہے کہ یہاں بھیجنے کے بعد بھی جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے۔ اگر پیدا کر کے بھیج دیتا تو پھر تو مولویوں نے کہنا تھا جسے چاہا بھیج دیا، جسے چاہا نہ بھیجا۔ تیسری دنیا میں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ میرے علم پہ جنت تقسیم نہیں ہوگی، تمہارے عمل پہ جنت تقسیم ہوگی۔ میرے علم پہ نہیں ہوگی، تمہارے عمل پہ۔ توجہ رہے، اور یہی یقین پوری غور چاہتا ہوں، اور سارے مسلمانوں کو چاہتا ہوں کہ اس پہ غور فرمائیں۔ یہ آپ کو رزق سوائے بارگاہ حسین سے اور کہیں نہیں ملے گا۔ سال پورا آپ چلے جائیں جہاں آپ کا جی چاہے، وہاں نہیں ملے گا۔ جب ادھر ہی منہ کریں گے رخ ہوگا تو ادھر سے ملے گا۔ لہذا اس کو محفوظ کرو مسلمانوں۔ یہ اللہ نے تیسری دنیا پیدا کی کہ جہاں جو کر کے جاؤ بعد میں رزلٹ ہوگا۔ میرے اللہ کیوں پیدا کی؟ کہا تو نہیں جانتا، الذی خلق الموت والحیات ولیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت و حیات کو اسی لیے پیدا کیا کہ تمہارا امتحان ہو جائے کہ تم میں احسن عمل کون کرتا۔ میرے اللہ تو عالم تھا کہ کس نے کرنے ہیں، پیدا کرنے سے پہلے ہی جانتا تھا کہ ابلیس کون بنے گا، آدم کون بنے گا، موسیٰ کون بنے گا، فرعون کون بنے گا، شداد کون بنے گا، نمرود کون بنے گا، تو جانتا تھا۔ یہ پیدا کرنے کا کیا مطلب؟ توجہ رہے۔ کہا اگر میں اس دنیا میں نہ بھیجتا، اپنے علم سے ہی بھیج دیتا، اور پھر سردار بھی بنانے تھے، تو ہر کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ مجھے جہنم میں کیوں بھیجا جی، میرا کیا جرم ہے؟ اسے جنت میں کیوں بھیجا جی، اس میں کیا خوبی ہے؟ اسے سردار کیوں بنایا جی، اس میں کیا خوبی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہا میں عادل ہوں، میری توحید پہ یقین ہوگا تو اطاعت کی جائے گی۔ توجہ رہے، جب تک تمہارا، دیکھیے میں مثال سے واضح کروں تاکہ چھوٹے بچوں کے دل و دماغ میں بات اتر جائے۔ جن گورنمنٹ میں امتحان میں نقل چلے بچے محنت نہیں کرتے، جس گورنمنٹ میں رشوت چلے بچے محنت نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں صلاحیت پہ تو رزلٹ ہے ہی نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ کیا فائدہ ہے محنت کرنے کا؟ پاس اس نے ہونا ہے جس نے رشوت دینی ہے، فرسٹ اس نے آنا ہے جس نے رشوت دینی ہے۔ تو ہمیں دن رات مغز مارنے کا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، یہ ذہن ڈیولپ ہوگا یا نہیں؟ تو اگر بچے کو پتا ہو کہ عدل ہوگا، جتنی قابلیت ہوگی اتنا رزلٹ ہوگا، تو زور لگائے گا یا نہیں، محنت کرے گا یا نہیں؟ یہ مولویوں نے عدل کو نظریہ توحید سے اسی لیے نکالا، عدل کو نکال دیا اور نبوت سے عصمت کو نکال دیا۔ توجہ چاہتا ہوں تاکہ کوئی خدا کی اطاعت نہ کرے، نہ یقین ہو اجر کا۔ شاید بات خشک بھی ہے، مشکل بھی ہے، عام موضوعات سے ہٹ کے بھی ہے، لیکن آپ علم دوست لوگ تشریف فرمائیں،
آپ کی توجہ کے سہارے میں اس مشکل وادی سے بھی نکل جاؤں گا. عدل کو نکالا. یہ کس نے نکالا؟ یہ بدماش حکمرانوں نے مولویوں کو خرید کے نکالا کہ عدل کو نکال دو جی، بس جو چاہے اللہ کرے. اگر جو چاہے کرنا ہے تو اطاعت کا حکم کیوں دیا؟ توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ اور یہ کہنے والوں، اور میں چاہتا تھا ایسے ہی گزر جاتا لیکن آپ نہیں ساتھ دے رہے. یزید کو کچھ نہ کہو، کیا پتا ہے جی اللہ اس کو بخش دے. توجہ رہے، توجہ چاہتا ہوں میں. آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس نعرے پہ بھی ذرا اس کی گہرائی میں پہنچے. آپ جانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ کیا پتا ہے جی اللہ بخش دے. تو میرا پہلا آپ سے سوال ہے، یہ آپ کی مرضی ہے بخش دے؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ، نہیں غور کر رہے آپ. ہاں آپ کی خواہش ہے، ہمت ہے تو اپنے باپ کے بنو اور دستے دعا بلند کر کے کہو میرے اللہ یزید کو بخش دے. شاید میں نہیں سمجھا سکا. دبے لفظوں میں کہتے ہو جی یزید کو کچھ نہ کہو، کیا پتا ہے جو چاہے اللہ کرے. اللہ کے تمہارے ماننے اور ہمارے ماننے میں یہی فرق ہے. ہم اللہ کو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ہم اللہ کو بے نیاز مانتے ہیں، تم اللہ کو بے اصول مانتے ہو. تمہارے اور ہمارے ماننے میں تاریخی فرق ہے. ہم اس کو بے نیاز مانتے ہیں، بے اصول نہیں مانتے. کیا پتا ہے جی اللہ یزید کو بخش دے. تو میں کہتا ہوں یہ تمہاری خواہش ہے. پاکستان میں اس توہین رسالت پہ مقدمہ ہوا ہے اور گورنمنٹ فیصلہ مسلمانوں کی خواہش کے مطابق نہ کیا. علماء کرام احتجاج کیا. ظفر بھائی پاکستان سے آئے ہیں، اخبارات بھی آتی ہیں، ان سے پوچھ لینا. سارے مولانا بلا مذہب و تفریق اکٹھے ہو گئے، جلوس نکل رہے ہیں، پھانسی دو. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ غور ہی نہیں کر رہے، میں کیا کروں. پھانسی دو، سزائے موت دو، ابھی دو. یعنی عدالت میں کیس چلے ملے نہیں، فوراً دو. کچھ تو کہتے ہیں ہمارے حوالے کرو. حیدری. یہ بھی آپ کے سامنے معجزہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ خدا نے کہا ہے کہ نعرہ حیدر اس طرح بھی لگایا جاتا ہے. حیدری. اور میں تو ہم سب سے یہی زیادہ عظیم ہے جو سوائے حیدر کے اور کسی کا نام ہی نہیں لیتا. تو میں عرض کیا کروں قبلہ، یہ مطالبات ہوئے یا نہیں؟ اس میں کسی فرقے کی بات تو نہیں. اب مولانا کہتے ہیں ہمارے حوالے کرو. کیوں؟ آپ کا کیا جرم کیا؟ کہاں رسالت کی توہین کی؟ میں کہتا ہوں کہاں ہے یزید کو رضی اللہ کہنے والے؟ کہاں ہے یزید کو جنتی کہنے والے؟ کہاں ہے یہ پھیلانے والے فکر کہ جی ہو سکتا ہے اللہ یزید کو معاف کر دے؟ میں کہتا ہوں ملا ملوانوں، جو توہین رسالت کرے اس کا تو فیصلہ کہتے ہو کہ ہم خود کریں، جو رسالت کو قتل کرے. حیدری.
قاتل رسول ہو، حسین منی انا من الحسین، حسین کا قتل رسول کا قتل ہے۔ ہاں توجہ چاہ رہا ہوں میں، اس کا مطلب ہے مقدمہ ہو گورنمنٹ کے پاس تو جلوس نکلتے ہیں، کس لیے؟ گورنمنٹ پہ پریشر کے لیے کہ اسے پھانسی دو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اسے سزا دو، اسے ہمارے حوالے کرو۔ اب تمہیں پتہ نہ چلا کہ یہ جلوس حسین کیوں نکلتا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں چلا کہ یہ 10 دن اجتماع کیوں ہے؟ اور پوری دنیا میں ہے، جہاں سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، انسان بھی ہے، مسلمان بھی ہیں۔ تمہیں نہیں پتا کہ یہ کیوں اجتماع ہوتے ہیں؟ یہ ذاکر کیوں منبر پہ آتے ہیں؟ یہ جلوس کیوں چلتے ہیں؟ یہ گورنمنٹ الہی کو کہتے ہیں میرے اللہ یزید ہمیں دے، ہم اس کا فیصلہ کریں۔ حیدری تمہیں پتا نہیں یہ جلوس کیوں ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے کوئی مقدمہ ہو کسی عدالت میں، ایک جلوس نکلتے ہیں، اسے سزا دی جائے، اس جلوس سے کون گھبراتا ہے؟ جو مجرم ہوتا ہے۔ میں بہت آسان لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، کون گھبراتا ہے؟ جو مجرم ہوتا ہے۔ یہ پاکستان میں توہین رسالت پہ جلوس نکلے تو کون گھبرا رہا ہے؟ جنہوں نے جرم کیا ہے وہ گھبرا رہے ہیں، یا جو مجرموں کے وارث ہیں، جو مجرموں کے رشتہ دار ہیں، جن کے مجرموں سے مفادات ہیں، وہ گھبرا رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جلوس بند ہو جائیں، ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے۔ نہیں میں کچھ عرض کر رہا ہوں، آپ اس پہ آپس میں اختلاف ہو جائے، یہ تحریک ٹوٹ پھوٹ جائے۔ کیوں؟ ہم دردی جو مجرم سے ہے، تو یہ تو یزیدیت کے خلاف جلوس ہے، ازل سے ہے، رہے گا۔ اب اسے روکتے ہو؟ یہ تو کہہ رہے ہیں میرے اللہ یزید کو سزائے موت دے، جہنم میں بھیج۔ صرف یزید نہیں، اس کے باپ کو بھی بھیج، دادا کو بھی بھیج، دادی کو بھی بھیج۔ یہ تو کہتے ہیں، اور تم اس جلوس کی مخالفت کرتے ہو، تو اس کی مخالفت کرنے سے پہلے بتانا پڑے گا یزید سے کیا رشتہ ہے۔ یہ تو بتانا پڑے گا نا کہ یزید سے، ہاں تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ بعض مرتبہ دونوں پارٹیاں جلوس نکال لیتی ہے۔ پاکستان میں تو میں نے نکلے ہوئے دیکھے، ادھر سے نون گروپ نکل آتا ہے، ادھر سے پی پی نکل آتی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو چلو اگر ادھر سے بھی جلوس نکلے تو کوئی ہمیں پرواہ نہیں، دیکھتے ہیں کہ تمہاری سنتا ہے یا ہماری سنتا ہے۔ فخر ہے ہمیں، ہم اگر جلوس لے کے چلتے ہیں تو یزید کے خلاف، وہاں بات دور نہ چلی جائے۔ میں ایک بات آسان سی آپ کے سامنے سمجھانی چاہتا ہوں۔ یہ عدل کو نکال دیا، عدل کو،
نبی سے عصمت کو نکال دیا۔ اس کے پیچھے پلاننگ ہے، بڑی سازش ہے۔ یہ معمولی نعرہ نہیں کہ نبی غلطی کر سکتا ہے۔ کیوں کہا؟ نبی کو اپنے جیسا کیوں کہا؟ عدل کیوں نکالا کہ جو چاہے کرے؟ سنو، سپاہ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ جس کو صاحب امر بنانا تھا اس کو نبی جیسا بناتے۔ سپاہ میں اتنی جان نہ تھی کہ جس کو صاحب امر بنانا ہے اس کو بے عیب بھی ثابت کرتے۔ سپاہ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ جس کو صاحب امر کہنا ہے اس کو نور بھی کہہ سکتے، لہذا نبی کو بشر کہنا شروع کیا۔ ہم نہیں گھبرائے، ہم نے نور بھی مانا، ہم نے بے عیب بھی مانا، اور کہا کہ کرو شان نبوت بیان، جتنی کرو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، خوش ہوتے ہیں۔ دنیا نے کیوں گھٹایا کہ انہوں نے جس کو بنانا تھا صاحب امر وہ بہت پیچھے تھا، لہذا اس کو آگے نہ لے کے جا سکے تو نبی کو پیچھے لانا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا کہ نبوت کو لے کے جاؤ آگے، نور کہو، زندہ کہو، معصوم کہو، مشکل کشا کہو، حاجت روا کہو، طیب کہو، طاہر کہو، سید کہو، مخدوم کہو، رحمت کہو، رحیم کہو، صادق کہو، امین کہو، صاحب معراج کہو۔ زمین سے بلند لے کے جاؤ، زمین سے بلند لے کے جاؤ، زمین سے بلند کرو، پہلے آسمان سے بلند کرو، دوسرے آسمان سے بلند کرو، تیسرے آسمان سے بلند کرو، چوتھے آسمان سے بلند کرو، پانچویں آسمان سے بلند کرو۔ میں نہیں گھبراتا، جتنا بھی بلند کرو، ساتویں آسمان سے بلند کرو، کعبہ قوسین سے بلند کرو، جتنا بھی بلند کرو، نبوت کے دوش پہ علی کے قدم نظر آئیں گے۔ تو وقت تو بہت زیادہ گزر گیا، تو میں تو ابھی تمہید ہی طے نہیں کر سکا۔ کتنی دیر روز پڑھنا چاہیے؟ میرا خیال ہے فیصلہ جب اکثریت کے ہاتھ میں ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہاں چلو انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ مجھے کہا تو گیا ہے کہ 1.5 گھنٹہ آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اتنا ٹھیک ہے؟ اچھا، جو اتنا ٹھیک سمجھتے ہیں ایک ٹھیک سا نعرہ تو سنائے نا، نعرہ حیدری۔ یہ سب نظریے اس لیے پھیلائے گئے کہ خدا کی عدالت پہ ایمان نہ رہے، قیامت پہ ایمان نہ رہے، تاکہ لوگ خدا کی اطاعت نہ کر سکے۔ اس لیے اللہ نے جتنے نبی بھیجے وہ توحید پہ یقین دلانے کے لیے بھیجے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ سارے انبیاء نے اللہ پہ یقین دلایا کہ وہ خدا ہے، قیامت ہے، حساب و کتاب ہے، اجر ہے، جنت ہے، جہنم ہے، وہ عادل ہے۔ آدم آئے تو انہوں نے بھی یہی کام کیا، خدا پہ یقین دلائے۔ نوح آئے انہوں نے بھی یہی کام کیا۔ ابراہیم آئے انہوں نے بھی یہی کام کیا۔ موسیٰ تشریف لائے انہوں نے بھی یہی کام کیا۔ ابراہیم آئے انہوں نے بھی یہی کام کیا۔
مصطفیٰ، کل میں اس کی تفصیل عرض کروں گا کہ انہوں نے بھی یہی کام کیا، لیکن خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، خیرات نہیں مانگتا، انصاف مانگتا ہوں انسانیت سے۔ 1,24,000 انبیاء کا سارا کام اللہ نے انہیں معجزات عطا کیے، معجزے دکھا دکھا کے کہا کہ یقین رکھو، سب نے علم سے یقین دلایا خدا پہ، کربلا میں حسین نے عمل سے یقین دلایا۔ جس طرح خدا کے یقین کا ثبوت کربلا ہے، آؤ جو اللہ کو نہیں مانتے مدینے چلو، حسین سے پوچھو تو صحیح کہ وطن کیوں چھوڑ رہا۔ کیوں چھوڑ رہے ہیں حسین وطن؟ ہر آدمی کو اپنا وطن پیارا ہوتا ہے۔ آج ہی میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا، دعا نکل رہی تھی، عالم مسافرت میں بیٹھ کے مسافروں کو رونے والوں، سارے وطن سے دور لوگ بیٹھے ہو، جمع ہوئے ہو، کام کاج چھوڑ کے آئے ہو، مسافرہ شام آپ کی یہ ساری کوشش منظور فرمائے۔ عالم مسافرت میں انتظام کرنے والوں کی مخدومہ یہ کوشش منظور کرے۔ میری مجلس میں قبلہ مولانا انتظار مہدی صاحب بیٹھے ہیں، میں کچھ عقیدت رکھتا ہوں اس دربار سے، میں خدا جانتا ہے، طنز کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ جتنے تشریف لاتے ہیں نا، میں آپ کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی کتاب میں نے ظفر بھائی نہیں پڑھا کہ رسول نے کہا ہو کہ تم نماز پڑھو میں تمہارے گھر آؤں گا۔ ضرور پڑھو نماز، تمہیں حسین کا واسطہ ہے، نماز پڑھو، حسین کے لیے نماز پڑھو۔ او میرے نمازی بھائیو، جتنے بے نماز مجلس میں ہو، تمہیں حسین کی غربت کا واسطہ ہے، نماز پڑھو۔ لیکن میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ رسول نے کہا ہو کہ نماز پڑھو، تم مصلی بچھاؤ میں آ جاؤں گا، روزہ رکھو میں آ جاؤں گا۔ لیکن یہ میں کیا کہوں، صرف رسول نہیں، یہ تو حسین کی ماں نے بھی کہا ہے کہ صف ماتم بچھاؤ میں ضرور آ جاؤں۔ میرے غریب بیٹے کی صف ماتم بچھاؤ۔ رسول نے کہا ہے کہ تم میرے بے کفن بیٹے کی صف ماتم بچھاؤ، میں ضرور اور صرف آ کے کیا کرتے ہیں، قرآن لے آؤ میرے سر پہ، صحیح پڑھ رہا ہوں، کیا کرتے ہیں، گیٹ پہ تمہارا استقبال کرتے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتے، استقبال تمہارا کرتے ہیں۔ اور جب مجلس ختم ہو جاتی ہے نا، روتے ہو، ماتم کرتے ہو، جب چلتے ہو، قرآن کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جو ہاتھ علی سے پہلو سے نہیں اٹھے تھے، حسین کی ماں زخمی پہلو سے ہاتھ اٹھا کے پیشانی پر رکھ کے کہتی ہے، رونے والوں تمہارا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ او میرے غریب بیٹے کے عزاداروں، یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں آپ کو اپنے آنے کی قیمت کا پتہ چلے۔ یہ آنے کی بتائی ہے، اگر پریشان نہیں ہو تو آنسو کی بھی بتا دوں، تمہارے آنسو کی کتنی قیمت ہے۔ قرآن کی قسم ہے، یہ تیرا آنسو تیرے رومال میں نہیں رہتا، یہ قلیل پہ نہیں گرتا، تمہارے چہرے پہ نہیں گرتا، حسین کی ماں اسے اٹھا کے لے جاتی۔
آج پہلی محرم کی ہے، چاند سب نے دیکھ لیا ہے، سارے مومن روتے ہو تم چاند دیکھ کے، سارے روتے ہو نا، آپ انصاف کرے، تم آج یہ چاند دیکھ کر روتے ہو، جب سال کے بعد زینب مدینے گئی ہے یہ چاند دیکھ کے کتنا روتی ہوگی، جب محرم کا چاند آسمان پہ آتا رباب خالی گود بھی دیکھتی آسمان کا چاند، رو رو کے کہتی او آسمان پہ تو چاند نظر آ رہا ہے، میرا چاند تو نظر نہیں آتا، میرا چاند کربلا کی مٹی میں گم ہو گیا۔ اس قوم کو کبھی عید کو وطن یاد نہیں آتا، زیدی صاحب فرماتے تھے محرم کو ضرور وطن یاد آتا ہے۔ شیعہ قوم کی بہن عید کو بھائی کا انتظار نہیں کرتی، محرم کو ہر بہن بھائی کی انتظار میں ہوتی، ہر ماں بیٹے کی انتظار میں ہوتی کہ میرا بھائی پہلی محرم کو آ جائے، 2 محرم کو آ جائے۔ میں تو سید دعا مانگتا ہوں اللہ کسی بہن کی انتظار ختم نہ ہو جائے، ہر بہن کا بھائی وطن چلا جائے، اور لیکن عزاداروں میں کہتا رہتا ہوں پہلی محرم کو کسی بہن کا بھائی آئے، 2 کو آئے، 7 کو آئے، 9 کو آئے، اللہ واسطے محرم میں کوئی بہن بھائی کو گلے نہ لگایا کرے، ہر بہن بھائی کو دیکھ کے مدینے کی طرح منہ کر کے کہے سغرا تیرا اکبر نہیں، سغرا تیرا اکبر نہیں آیا۔ حوصلہ حوصلہ، شاہ صاحب جب چلنے لگے نا حسین، ام سلمہ اٹھی، آکے کہتے حسین کہاں جا رہے؟ حسین کہتے نانی عراق، میں اس بی بی کے مزار پہ سلام کر کے آیا ہوں، اور قرآن کی قسم ہے میں نے زری کو پکڑ کے کہا تھا بی بی تو نے حسین کو کیوں جانے دیا تھا؟ روزے پہ جا کے پہلا سوال میرے ذہن میں یہی آیا، میں نے کہا بی بی تو زینب کو تو نہ جانے دیتی، نہ بطول کی بیٹی مدینے سے جاتی، نہ بدماشوں کے بازار دیکھ۔ حسین کہاں جا رہے؟ عراق۔ میں پڑھ گیا آپ سن گئے، عراق کا نام آنا تھا۔ ام سلمہ کہتی ہے تو میرا امام بھی ہے، میں تیری نانی ہوں لیکن تو وقت کا امام ہے، میں تیرے قدموں پہ اپنی چادر رکھتی ہوں، اللہ واسطے عراق نہ جا، اللہ واسطے عراق نہ جا۔ رو کے حسین کہتے ہیں نانی امر الہی یہ ہے، نانی امر الہی یہ ہے، نانی امر الہی یہ ہے، اللہ مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے، زینب کو اسیر دیکھنا۔ بی بی ام سلمہ کہتی ہے حسین تو جا رہا ہے کربلا، تیرے نانا نے بھی مجھے بتایا تھا کہ میرا بیٹا عراق میں شہید ہو جائے گا، مجھے پھر کربلا کی زیارت کرا، میں تیری زائر تو بن جاؤں۔ حسین نے کہا نانی میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ، جب دیکھا ہے نا کھڑی زمین سے غش کھا کے زمین پہ گر پڑی۔
ازادہ ام البنین حوصلہ کر کے کہتی ہے دیکھا کیا ہے؟ رو کے کہتے ہیں حسین بتا یہ دوڑتے گھوڑے سے گرنے والا ہے کون؟ کہا نانی میں تیرا غریب بیٹا ہوں، یہ میری گردن پہ خنجر چل رہا ہے، یہ میری سکینہ قاتل کی منتیں کر رہی ہے۔ حوصلہ، اللہ اسی غم میں روتے رہو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو۔ شبیر نے کہا نانی یہ مٹی دے کے جا رہا ہوں، جب مٹی خون ہو جائے سمجھنا حسین شہید ہو گیا۔ عزادار و حسین چلے گئے۔ اچھا تمہارا دل ہے تو میں ایک لفظ اور پڑھ دیتا ہوں، ترتیب بھلا کیا تھی؟ سارا قافلہ مولوی صاحب جب چلا ہے نا، ترتیب یہ تھی کہ محمل پیچھے تھے، آگے غلہ تھا، خیمے تھے، پانی تھا، یہ سارے سامان کے اونٹ تھے، پھر حسین کی زلجنا کی سواری تھی، ہاشمی ساتھ تھے، پیچھے محمل تھے، اکبر کی تلوار لیلا کے محمل کے ساتھ تھی۔ ہائے قاسم فروا کے محمل کے ساتھ تلوار لے کے چل رہا تھا، بیویوں کے چاروں طرف ہاشمی تھے جنہوں نے ماتم کرنا ہے۔ میری طرف دیکھو، ابھی قافلہ تھوڑا ہی چلا تھا کہ آگے مدینے کی شریف زادیاں آ گئیں۔ عباس نے کہا مولا یہ ساری مدینے کی شریف زادیاں باہر آ گئی ہے۔ شبیر کہتے کیوں آئی ہے؟ کہتی ہے ہم روکنے نہیں آئے، ام سلمہ کی قیادت میں تھی، کہتی ہے روکنے نہیں آئے، ہمارا آخری سوال ہے حسین ہمیں خالی نہ بھیج۔ کہا کیا؟ کہا مدینے کی شریف زادیاں آدھی ایک طرف کھڑی ہوتی ہیں، آدھی ایک طرف کھڑی ہوتی ہے، درمیان میں زینب کا معامل گزر جائے، ہم آخری مرتبہ محمد کی بیٹی کی زیارت کر لے۔ شبیر کہتا ہے مدینے میں تو زینب کا اس طرح معامل گزرے گا، جب شام کا بازار ہوگا، کوفے کا بازار ہوگا تو زینب کا معامل کس طرح گزرے گا؟ حوصلہ۔ ایک لفظ اور پڑھتا ہوں، ایک لفظ اور پڑھتا ہوں، ایک لفظ اور سن لو، ایک لفظ بس اور پھر اجازت۔ اللہ آپ کا گریہ منظور فرمائے، جو جو مومنین کی دعا ہے منظور فرمائے، جن بہنوں کے بھائی نہیں سغرا کا واسطہ مولا انہیں بھائی عطا کر۔ کافی مومنوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ایک لفظ سن لو۔ سامنے سغرا بڑی، عباس نے سغرا کو آتے دیکھا، کہتا ہے مولا قافلہ روکو، ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھو۔ ام البنین کے ساتھ سغرا روتی ہوئی آ رہی تھی، کہتی تھی بابا ایک مرتبہ غریب کو مل کے جا۔ عزادارو قافلہ رکا، سغرا نے سب کا سلام کیا، اور آخر میں جب سغرا نے اصغر کا سلام کیا نا، کچھ کان میں بات کہی کہ رباب کی گود چھوڑ کے اصغر سغرا کی گود میں آ گیا۔ اب رباب بلاتی ہے نہیں جاتا، دنیا کہتی ہے روتے کیوں ہو، اور ہماری غربت تو دیکھو۔ عراق کا سفر، بطول کی بہو 18 دن کا علی اصغر لے کے چلی ہے، رباب نہیں جاتا۔ مخدومہ زینب بلایا، نہیں جاتا۔ مخدومہ کلثوم لیتی ہے، نہیں جاتا۔ بہن کے گلے کے ساتھ ہی چمٹ گیا۔ عزادارو شبیر پاس آئے، کہتے سغرا اصغر رباب کو دے نہیں دیتی تو میں غریب کو دے دے۔ کہتی ہے بابا جاتا جو نہیں، جاتا جو نہیں، جاتا جو نہیں۔ حسین کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے بلانے دے، نہ آیا تو چھوڑ جاؤں گا، ایک مرتبہ مجھے بلانے دے، نہ آیا تو چھوڑ جاؤں گا۔ شبیر نے کوئی اصغر کے کان میں بات کہی کہ بہن کی گردن سے بچے کے بازو نکل گئے۔ کہتا ہے سغرا میرا آخری سلام،
سغرا میرے بابے کا گزارا نہیں ہوتا، سغرا تیری غربت کا خیال رکھوں یا اپنے بابے کی غربت کا خیال رکھوں؟ جب میرے بابے نے کہنا حل من ناصری، ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کرے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنقلبُونَ۔ اللہم انت عالم اسرارنا فاصلح، وانت عالم بحوائجنا فاقضح، وانت عالم بذنوبنا فاغفر۔ یا قافی المہمات، یا قاضی الحاجات، اقض حوائجنا الشریعہ کلیۃ و جزیہ، اقض حوائج المؤمنین المخصوصین الملتمسین